آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں غالب کی غزل گوئی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے۔ ان کا طرز بیان سب سے جدا اور الگ ہے۔ غالب اردو کے ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں اردو کا عظیم ترین شاعر قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے غالب کیا ہے، غالب کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی غالب کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ اردو کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ کافی بلند ہے۔ کیا بات ہوئی ہے کہ غالب نہ کہ اردو کے بڑے شاعر ہیں بلکہ فارسی کے بھی بڑے شاعر ہیں، ہے نا۔ ان کا طرز بیان سب سے جدا اور الگ ہے۔ غالب اردو کے ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ غالب کو چاہنے والے کافی ہیں، جن کو شاعری سے محبت ہے۔ لگ بھگ غالب کو سبھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں اردو کا عظیم ترین شاعر قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ غالب اردو کا سب سے عظیم ترین شاعر ہیں۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ تیزی سے گزرتے وقت نے ان کے فن کو گرد آلود کرنے کے بجائے اسے اور بھی نکھار دیا۔ ان کی شاعری کی کئی رنگ ہیں۔ شروع میں انہوں نے فارسی آمیز زبان استعمال کی، لیکن بعد میں خالص اردو زبان استعمال کرنے لگے۔ دیکھیے غالب نے جب شاعری شروع کی تھی تو غالب ابتدا میں فارسی زبان کا استعمال زیادہ کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ بعد میں اس نے فارسی زبان کو کم کر دیا، نہ کے برابر استعمال کرنے لگے اور خالص اردو زبان میں شاعری شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے مزاج میں شوخی اور جدت تھی، جس کی وجہ سے مشکل شعر کو خوبصورت بنا دیتے تھے۔ مزاج میں شوخی ہے، جدت ہے، چنچل پن ہے مزاج میں، جس کی بنیاد پر کیا ہے، مشکل سے مشکل شعر کو بھی وہ خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اگلی بات کیا ہے، وہ کسی کے نہ مقلد تھے، نہ وہ کسی کو سند کے طور پر تسلیم کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے الگ اور نئی راہ نکالی اور منفرد حیثیت حاصل کی۔ غالب کی شاعری ایک ایسا لازوال اور انمول کارنامہ ہے جس کی مثال دنیائے اردو میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ لافانی کارنامہ ہمیشہ کے لیے اردو ادب کا سرمایہ بن کر ہمارے پاس رہے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ کسی کے تابع نہیں تھے، نہ وہ کسی کو، غالب نے جو راستے اپنائے تھے اپنی شاعری کے لیے وہ کسی کے بنائے ہوئے راستے پہ نہیں چلے تھے، انہوں نے اپنے لیے نئی راہ نکالی۔ غالب کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ غالب نے جو شاعری کے لیے نئی راہیں نکالی ان پر بعد میں چل کر شعراء نے شاعری کی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے، غالب نے اپنے شاعری کے لیے ایک ایسے نئی راستے نکالے ہیں جن پہ بعد کے شعراء نے عمل کیا، ٹھیک ہے۔ غالب شاعری کے ایسا لازوال انمول کارنامہ ہے جس کی مثال دنیائے اردو میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ یہ لافانی کارنامہ ہمیشہ کے لیے اردو ادب کا سرمایہ بن کر ہمارے پاس رہے گا، ہے نا۔ کہ ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ اردو ادب کا سرمایہ بن کر ہمارے پاس میں رہے گا، یعنی اردو ادب کا خزینہ بن کر، کیپٹل بن کر ہمارے پاس میں رہے گا، جس سے صرف اسی دور کو ہی نہیں واسطہ بلکہ آنے والے نسلیں بھی اس سے فیض حاصل کرتی رہے گی۔ غالب ایک عظیم شاعر اور بڑے فنکار ہیں جن کی شاعری لطافت، فکر، خیال سے عبارت ہے۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات درج ذیل۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے ان کے شاعری کے کون کون سی خصوصیات ہیں۔ پہلا خصوصیات ہے فکری پہلو۔ غالب سے پہلے اردو غزل کی دنیا بہت محدود تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ غالب سے قبل اردو غزل کی دنیا کیا تھی؟ بہت محدود تھی، یعنی موضوعات بہت محدود تھے۔ حسن کے معاملات اور عشق کے واردات کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زندگی کے حقیقی مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ غالب سے پہلے ہماری اردو غزل جو ان کی دنیا کافی محدود تھی، یعنی ان کے موضوعات کافی محدود تھی۔ زیادہ تر غزلیں
کا جو موضوع ہوتا تھا وہ صرف حسن کے معاملات، عشق کے واردات ہی تھا، اس کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن غالب نے ان سب کو کیا کیا؟ غالب پہلے شاعر جنہوں نے سب سے پہلے زندگی کے حقیقی مسائل پر غور کیا، یعنی زندگی کے جو مسائل ہیں اس پہ غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا، یعنی غزل کو، اردو شاعری کو حسن و عشق کے وادیوں سے نکال کر کے حقیقی مسائل پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ غالب کا عظمت کا بڑا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو ذہن دیا، سوچنا سیکھنا اور اسے غور و فکر کی عادت ڈالی۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں دیکھ لیجئے۔ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا اور اسے اور ایک ایسی زبان دی جو فکر کی گرمی کا ساتھ دے سکے۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ غالب ہمارے لیے شاعر نہیں بلکہ ذہنی فضا ہے۔ یہ آل احمد سرور لکھتے ہیں غالب کے بارے میں۔ اب دیکھیے تصوف کی بات۔ غالب کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں تصوف کی بات ہوتی ہے۔ تصوف کیا چیز ہے؟ صوفی حضرات جس راستے پہ چل کر کے خدا کو پا لیتے ہیں اسی کا نام تصوف ہے۔ تصوف میں کیا چیز ہے؟ دیکھیے، غالب اگرچہ عملی صوفی نہیں تھے لیکن ان کی شاعری فلسفہ وحدت الوجود سے لبریز ہے نا، مگر ان کا یہ عقیدہ بھی ہرگز برقرار نہیں رہتا۔ غالب دیکھیے صوفی تو نہیں تھے لیکن صوفیوں کے طرز پہ صوفی خیالات کو بھی موضوع بنایا ہے۔ اللہ ایسے کلام جن کا تعلق صوفی سے ہو، ولی سے ہو، یعنی اسلام کو سامنے رکھ کر کے شاعری کی اس نے بھی۔ 2-3 شعر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ خدا سے سوال کر رہے ہیں غالب کہ جب کہ تجھ بن کوئی نہیں موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے نا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، یہ سبزہ و گل کہاں سے آئے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ یہ تصوف کی بات ہے۔ غالب اپنے شاعری میں سوال کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے کلام کو، ان کی غزلوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں غالب سوال کرتے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، اس طرح سے سوال غالب کرتے ہیں۔ یہ تصوف کا شعر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تصوف کے بعد حسن و عشق کی بات ہے۔ دوسرا ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے غالب میں حسن و عشق کی بات ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ دیکھیے، حسن و عشق کے متعلق جس قدر بلند پایہ اشعار دیوان غالب میں ملتے ہیں اور حکمت عشق کی نسبت جو گہرائی ان کے نظر میں ہے، اس کا اردو کے کسی دوسرے شاعروں کو یہاں ملنا محال ہے۔ عام شعری روایت کے مطابق غالب بھی اپنی شاعری کا بیشتر مواد حسن و عشق سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے، حسن و عشق جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شاعری کا ایک اہم عنصر ہے۔ عشق کے باتیں، حسن کی باتیں، یہ ساری باتیں شاعری کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو غالب نے بھی اس کو اپنے کلام کے لیے موضوع بنایا، اپنی شاعری کے لیے موضوع بنایا۔ ہمیں غالب کی شاعری کا بیشتر حصہ جذبہ عشق و محبت کی چھاپ پر ہی ملتا ہے۔ غالب مختلف کیفیتوں اور عشق و محبت کی واردات کو اپنے محسوسات، اپنی داخلیت کی مدد سے لازوال بنا دیتے ہیں۔ وہ حسن سے متعلق سطحی بات نہیں کہتے بلکہ انسان کی ذہنی اور جذباتی کیفیت، جسمانی تقاضوں اور اس کے فکر و شعور کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ محبوب سے شوخی، چھیڑ چھاڑ، خودداری، غرض یہ کہ تمام مضامین سمٹ آتے ہیں۔ غالب کے ان تمام کیفیتوں کا اظہار جس طرح اپنے مخصوص لب و لہجے میں کیا ہے وہ غالب کا حصہ ہی تھا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، وہ خلص کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ یہ عشق کا شعر ہے۔ دوسری بات ہے طنز و ظرافت کی بات ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ طنز و ظرافت کیا ہے؟ طنز و ظرافت مرزا غالب کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غالب اپنے کلام میں جام، سفال سے لے کر تصوف تک ہر چیز
پر بڑی سنجیدگی اور پاکیزگی کے ساتھ ظریفانہ وار کرتے ہیں اور ان کا کلام ذہنی انبساط کا ایک اعلیٰ نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حال ہی نے انہیں حیوان ظریف اور ممتاز حسین نے نشاط کا شاعر قرار دیا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، شعر دیکھ لیتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تصور غم، یہ بھی غالب کا غم کا تصور غالب کے غزلوں میں ہے۔ کلام غالب کے بیشتر حصے پہ ہمیں غم کا سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان کی شاعری میں ہمیں غم کی ایک ایسی لہر ملتی ہے جس سے سوتے غم زاد، غم عشق اور غم دوراں سے پھوٹتے ہیں۔ غالب اگرچہ بظاہر ہمیں ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس ہنسی کے تہہ میں اشکوں کا ایک سمندر پوشیدہ ہے، جس میں غم ہستی بھی ہے اور غم نستی بھی، غم فراق بھی ہے اور غم وصال بھی۔ ان کے یہاں فکر معاش، عشق بتاں اور یاد رفتگاں صرف ایک شاعرانہ احساس ہی نہیں بلکہ یہ غالب کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، جس کے اثرات ہمیں ان کی پوری شاعری پر محسوس ہوتے ہیں۔ شعر دیکھ لیجیے، شعر نہیں تہدار، بس اتنا ہی کافی ہے غالب کی غزل کے لیے۔